کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بد دعا دکھ دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمان کا سفر طے کرتی ہوئی عرش پہ بڑی پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں گرد سے اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ معصوم اموں کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہان اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے کی معصومیت پر مبنی ہوتی تھی، ان میں چھل کپٹ، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہماری دوستیوں پر پرخلوص تھیں۔ نور جہاں بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی۔ اس کے برعکس ممتاز پڑھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے والی لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھی۔ وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی، خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہان اپنے نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہاں صرف ایک کمزوری نظر آتی تھی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی تھی۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی ہم لوگوں کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور جہان ہوتی، جو اپنی ازلی خاموشی فطرت کی وجہ سے کبھی اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کی ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہان کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمعدارنی کو دینے کی بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہان کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ پائنچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشاقی سے پرانی شلوار میں لگایا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نودولتیے خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اس زمانے میں پتہ چلا کہ نور جہان کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ مسٹر اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہاں بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ اور غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھو کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتین دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہان کا خاندان سوائے ان کے خاصا متبول ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابھی نور جہان دلہن نہیں بنی تھی۔ وہ مایوں کے پیلے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم سب لوگوں سے چمٹ گئے۔ بارات کے آنے کا غلغلہ ہوا اور اس کے چچا ایجاب قبول کرنے کے لیے کمرے میں آ گئے، جہاں نور جہان کے مایوں کے سوٹ پر کسی ساختگن کا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر ایجاب قبول کر لیا گیا۔ اس کی ممی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ کمرے میں ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہاں، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں، یتیم لڑکی کو شادی میں کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کی نوٹوں کی گڈی بھجوائی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہان اس کی امی کو جواب دیتی، نور جہان کی پھوپھو آگے بڑھی اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر اس سے وار کر ممتاز کی طرف بڑھا دیا۔ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں نوکروں سے دھکے دے کر نکال دوں تمہیں۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھی،
حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھی، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھے۔ نور جہاں سے گٹی بنی ہوئی تھی، بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ یہ خود صدقہ مانگے۔ مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم میں اس کے بعد اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ ہم ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی تھی۔ تیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمہ کے استقبالیے میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کا منہ دکھائی دینے اسٹیج پر گئی۔ منہ دکھائی دے کر جب میں پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں یکدم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپک گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ ساری محفل میں میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمہ کی وجہ سے رک گئی ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں سے ہاتھ ڈالا۔ کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی ممو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیون لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصہ سے ان کی میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانسی ہوئی ایک عورت آ کر زمین میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں میں گڈی اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں سے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت میری آنکھوں میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم کو کیا ہو گیا؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی ممو کو کوئی اس کے اصلی نام سے نہ پہچانتا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر گھرانے میں ایک آدمی سے عیاش پرست سے کر دی تھی۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب کے جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کر کے اس کے شوہر پر ناح نکتہ اور خلا کا مقدمہ کر دیا۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی کافی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گیا۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر میں اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر پھر بھابھیوں سے بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کو ساتھ دیتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا انتظام کر لے۔ ماں باپ نے اس کی مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی پڑے گی۔ وہ تھوڑے دن پہلے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی تھی اور ان لوگوں سے ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اس کی جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کرا دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھروں میں روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں میں بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑے کر اس نے ان دیکھی خاتون کی دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی روحانیت کو صدقے سے دینے کے بہانے بڑی بارات میں بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کی بد دعائی تھی کہ خدا کرے کہ تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزر بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ بڑا بول انسان کے سامنے کبھی کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ غرور سے بچنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ کسی دکھی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یاسمین چشتی، امریکہ۔